اندھیرا چھا گیا، اب کچھ دکھائی نہیں دیتا، لیکن حسین گرتے ہوئے سنبھلتے ہوئے کبھی اٹھتے کبھی بیٹھتے پکارتے جاتے، آئینہ آئینہ ولدی، آئینہ آئینہ ولدی، بیٹا کدھر ہو، آواز دو، باپ کو دکھائی نہیں دے رہا۔ پہنچے بیٹے کے سرانے پہنچے، سر رکھا زانوں پہ، علی اکبر ہم آ گئے، علی اکبر ہم آ گئے، بابا بہت شکریہ، بابا بہت شکریہ، بیٹا کچھ کہنا چاہتے ہو؟ بابا میں بہت پیاسا تھا نا، میں نے آپ سے پانی مانگا تھا نا، بابا میری پیاس بجھ گئی، میری پیاس بجھ گئی۔ کہا بیٹا کیوں نہ ہو ساقی کوثر کے نواسے ہو، کچھ اور کہنا چاہتے ہو؟ علی اکبر نے ہاں کہی، لیکن علی اکبر کی زبان سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ حسین اپنے کانوں کو علی اکبر کے منہ کے قریب لے گئے، نہیں معلوم جوان بیٹے نے کیا کہا، حسین چیخ مار کے رو دیے، چیخ مار کے رو دی۔ کسی نے میرے چوتھے امام سے پوچھا آخری وقت میں بیٹے نے کیا کہا تھا باپ سے؟ کہ دنیا کا دستور ہے باپ بیٹے سے وصیت کرتا ہے، یا بیٹا باپ سے وصیت کر رہا تھا، اور وصیت بھی یہ، بابا میری ماں غیر قبیلے کی ہے، میری ماں کے پردے کا کیا ہوگا؟ جزاکم اللہ۔ علی اکبر کے سینے میں برچھی کا پھل تھا، علی اکبر سینے پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ کہا بیٹا یہ ہاتھ ہٹاؤ، ہاتھ ہٹاؤ۔ کہا بابا نہیں، بیٹا ہٹاؤ، کیا بات ہے؟ بابا کچھ نہیں، بابا کچھ نہیں۔ کہا نہیں کچھ تو ہے۔ حسین نے علی اکبر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ ہٹایا، دیکھا سینے میں برچھی کا پھل ہے، ایک ہاتھ سینے پہ رکھا، ایک ہاتھ سے برچھی کا پھل پکڑا، یا علی یا علی یا علی کہتے ہیں۔ علی اکبر نے دم توڑ دیا، علی اکبر نے دم توڑ دیا، اب اکیلے جوان بیٹے کا لاشا ہے، اور ادھر تنہا بوڑھا باپ ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے آستینیں چڑھائی، بیٹے کا لاشا اٹھانا چاہا، لیکن اٹھا کے ایک مرتبہ خاک پہ رکھ دیا۔ بیٹا معاف کرنا، معاف کرنا، اس حالت میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ پھوپھی نکل آئی ہے، پھوپھی نکل آئی، دوڑے زینب یہ کیا کیا، یہ کیا کیا؟ ابھی میں زندہ ہوں۔ کہا بھیا یہ سمجھ کے نکلی تھی اکیلے بوڑھے باپ سے جوان بیٹے کا لاشا نہ اٹھے۔ آپ نے گریہ کیا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، ہو سکے تو کبھی اس حقیر کے لیے دعا کر لیجئے، اس حقیر کے لیے دعا کر لیجئے کہ میرا دم نکلے تو اسی طرح سے منبر سے مصائب بڑھتے ہوئے نکلے۔ علی اکبر کا لاشا اکیلے بوڑھے باپ نے اٹھانا چاہا، لاشا اٹھ نہ سکا، کبھی اٹھاتے کبھی رکھ دیتے، کبھی اٹھاتے کبھی رکھ دیتے۔ ایک مرتبہ آواز دی بچوں آؤ، بچوں آؤ، میری مدد کرو، علی اکبر کا لاشا ہے، اکیلا بوڑھا باپ۔
اب حسین کے گلشن پہ ایک ہی پھول رہ گیا ہے، ایک پھول رہ گیا ہے، اس کا نام ہے علی اصغر۔ 6 ماہ کا بچہ، رباب کا چاند، رباب کا چاند علی اصغر، 6 مہینے کا بچہ، 6 مہینے کا کم سن بچہ لے آئے میدان میں، لائے نہیں، علی اصغر ضد کر کے خود آئے ہیں، جھولے سے اپنے آپ کو گرا دیا ہے۔ حسین آ گئے، لائے علی اصغر کو، قوم کے سامنے لائے، ابا ہٹائی، تمہاری نگاہوں میں میرا کوئی قصور ہے؟ تو میرا بچہ تو بے قصور ہے، میرا یہ بچہ تو بے قصور ہے، 3 دن سے اس کے حلق میں قطرہ پانی کا نہیں گیا، تم میں کیا کوئی صاحب اولاد نہیں ہے؟ کیا تم میں کوئی صاحب اولاد نہیں ہے؟ اشکی آموں پھیر پھیر کے رونے لگے، حسین حسین کیا کرے؟ ادھر وہ ادھر، ابن سعد نے حرملہ سے کہا، حرملہ اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ حرملہ نے سے شعبہ تیر نکالا، کمان میں جوڑا، بچے کے گلے کو نشانہ بنایا، تیر رہا ہوا بچے کے گلے کو میں لگا، فانقلب الصبی علی ید ابی، بچہ باپ کے ہاتھوں پہ تڑپ کے رہ گیا۔ بچہ تڑپ کے رہ گیا، 6 ماہ کا بچہ تھا۔ اور سنو عزادارو، کربلا میں حسین نے ایک ہی قبر بنائی ہے، سنیں، ایک ہی قبر بنائی ہے، وہ 6 ماہ کے بچے کی قبر تھی۔ خیمے سے ماں کو لے آئے، رباب آخری دیدار کر لے، آخری دیدار کر لے، آجا تیرے سامنے تیرے بچے کو دفن کر دیتے۔ ذوالفقار سے قبر کھودی، قبر تیار ہوئی، کہ رباب آخری بار دیکھ لے بچے کو۔ ماں نے بچے کو آخری بار دیکھا، کہا لا ہمارے حوالے کر، بچے کو لیا، قبر کے حوالے کیا، یہ کہہ کر اے زمین کربلا میری امانت سے ہوشیار، میری امانت سے ہوشیار، بیٹا اکیلے نہیں رہو گے، میں بھی آ رہا ہوں۔ ایک قبر بنا لی نا، ایک قبر بنا لی، ماں مطمئن ہو گئی میرا بچہ دفن تو ہو گیا، دفن تو ہو گیا۔ 12 محرم کو جب ماں اسیر ہوئی، ماں نے دیکھا، ماں اسیر ہوئی، ماں نے دیکھا نیزوں پہ شہداء کے سر ہیں، شہداء کے سر ہیں، ماں مطمئن تھی میرا بچہ تو دفن ہو گیا ہے، میرا بچہ دفن ہو گیا۔ ایک مرتبہ دیکھا، ایک نیزے پہ ایک چھوٹا سا سر ہے، کہا میرے لال تم تو دفن ہو گئے تھے، تمہارا سر دے دو۔ اب حسین کا دامن خالی ہے، خالی ہے۔ آئے خیمے میں آئے، رخصت آخر کے لیے آئے، بیویوں کو الوداع کہنے آئے، بیویوں کو الوداع کہنے آئے۔ اے رقیہ، اے ام کلثوم، اے زینب، اے سکینہ، تم سب کو میرا آخری سلام، تم سب کو میرا آخری سلام۔ بیویوں نے روکے، کہا آقا کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ کہا خدا کے حوالے کیا، خدا کے حوالے کیا۔ عابد بیمار کے سرانے آئے، بیٹے کا بازو ہلایا، بیٹے نے آنکھیں کھولی، بیمار بیٹے نے کہا بیٹا خدا حافظ،
بابا کیا ارادہ ہے؟ کہ مقتل کو جا رہے ہیں بیٹا، خدا حافظ، یہ بیویاں تمہارے حوالے، یہ بچے تمہارے حوالے، یہ امانتیں تمہارے حوالے، بیٹا صبر و سکون کے ساتھ منزلیں طے کرتے ہوئے کوفہ و شام سے گزرنا، بیٹا خدا حافظ، یہ اسرار امامت بھی تمہارے حوالے کر رہے ہیں، اور دیکھو بیٹا مدینے جانا، میرے دوستوں کو میرا سلام کہنا، میرے دوستوں کو میرا سلام کہنا جب کبھی ٹھنڈا پانی پیو میری پیاس کو یاد کر لینا، جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا، جب کبھی پینا میری پیاس کو یاد کر لینا، جب کبھی تم پر کوئی مصیبت آئے میری مصیبت کو یاد کر لینا۔ اور اے دوستو میں نے بہت یاد کیا تم کو جب ہاتھوں پہ 6 ماہ کے بچے کو لیے ہوئے سوال آپ کر رہا تھا، کسی نے پانی نہیں پلایا، تیر مار۔ حسین آخری وقت نہیں بھولے آپ نے دیکھا یہ سبیلیں کیوں لگتی ہیں، کیوں لگتی ہیں؟ خدا حافظ بیٹا، عابد بیمار نے کہا پھپھی اماں ذرا مجھے سہارا دیجئے۔ عابد بیمار نے اٹھنا چاہا، کہا مجھے عصا دیجئے، عصا کا سہارا لیا۔ حسین نے پوچھا بیٹا کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہا بابا آپ نہیں جائیں گے، میں جاؤں گا۔ کہا نہیں بیٹا رکو، تمہیں کہیں اور جانا ہے، تمہیں کوفہ جانا ہے، تمہیں شام جانا ہے، تمہیں بازاروں میں جانا ہے، تمہیں درباروں میں جانا ہے۔ خیمے سے نکلے گھوڑے پہ سوار ہونا چاہا، لیکن پلٹ کے دیکھا ہے کوئی میری سواری کا لانے والا، ہے کوئی میری سواری کا لانے والا؟ خیمے سے آواز آئی بھیا یہ بہن حاضر ہے، یہ بہن حاضر ہے۔ کہا نہیں بہن خیمے میں رہو، خیمے میں رہو۔ گھوڑے پہ سوار ہوئے، کہا چل نانا کے گھوڑے، چل نانا کے گھوڑے۔ گھوڑا چلا نہیں، کہا نانا کے گھوڑے چل، میدان کی طرف چل، علی اکبر کے پاس لے چل، علی اکبر کے پاس لے چل۔ گھوڑا چلتا نہیں، کہا نانا کے گھوڑے یہ آخری زحمت ہے، اس کے بعد زحمت نہیں دوں گا۔ گھوڑے نے سر جھکا کے اشارہ کیا، کچھ اشارہ کیا، دیکھا ایک بچی گھوڑے کے سموں سے لپٹی ہوئی ہے، لپٹی ہوئی۔ اترا ہے سکینہ یہ کیا کیا، سکینہ یہ کیا کیا؟ بابا نہ جائیے، بابا نہ جائیے، بابا نہیں جانے دوں گی۔ کہا سکینہ ہم کو جانا ہے۔ کہا نہیں بابا نہیں جانے دوں گی، کہ جانا ہے تو ہمیں مدینے پہنچا دیں، ہمیں وطن پہنچا دیں پھر چلے جائیں۔ حسین نے دیکھا بچی ضد کر رہی ہے، کہا سکینہ بیٹھ جاؤ خاک پر، بیٹھ جاؤ زمین پر۔ بیٹی بھی بیٹھ گئی، باپ بھی بیٹھ گیا۔ کہ سکینہ آج تم کو ایک راز کی بات بتا رہے ہیں، آج تک ہم نے کسی سے نہیں بتائی۔ تم پیدا نہیں ہوئی تھی تو ہم نے بارگاہ رب العزت میں ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کی تھی، پروردگار مجھے ایک بیٹی عطا کر، مجھے ایک بیٹی عطا کر جو مجھے بہت چاہے، میں اسے بہت چاہوں، وہ میرے بغیر سو نہ سکے، میں اس کے بغیر سو نہ سکوں، اسے میرے بغیر چین نہ آئے، مجھے اس کے بغیر چین نہ آئے۔ لیکن جب تیری راہ میں امتحان کا وقت آئے، امتحان کا وقت آئے، میں اسے تڑپتا ہوا چھوڑ کے چلا جاؤں۔ سکینہ وہ وقت آ گیا، یہ سننا تھا بیٹی یہ کہہ کے پیچھے ہٹی، بابا اگر یہی وہ وقت ہے امتحان کا جس کے لیے آپ نے دعا کی تھی تو بابا مجھے اجازت دی جائیے، خدا حافظ۔ لیکن بابا ایک وعدہ کیجئے، جلد لینے آئیں گے، جلد لینے آئیں گے۔ کہاں سکینہ وعدہ کرتے ہیں جلد لینے آئیں گے، سکینہ کو باپ کا وعدہ یاد رہا، سکینہ یتیم ہوئی، پکار دی رہی، بابا آؤ، بابا آؤ۔ سکینہ نے تماچے کھائے،
ہے. سکینہ پکارتی جا رہی تھی بابا بابا. سکینہ کے کان زخمی ہوئے, بچی پکارتی رہی بابا بابا. زندان میں پکارا, دربار میں پکارا, یہاں تک کہ زندان میں سوتے سوتے اٹھ کھڑی ہوئی. بابا بھی آئے تھے, بابا لینے آئے تھے. جزاکم اللہ. بیٹی خدا حافظ. بچی کو پیار کیا, میدان میں آئے, میدان میں آئے بس آخری زحمت. تو میدان میں آئے, پکار کے کہا اے فوج کوفہ و شام, مجھے اتنا بتاؤ لما تقتلوننی, مجھے قتل کیوں کر رہے ہو, مجھے قتل کیوں کر رہے ہو؟ ام علی شریعت غیرتها ام علی سنت بدلتها, کیا میں نے شریعت کو بدل دیا, کیا میں نے سنت میں تبدیلی کر دی, کیا میں نے نیا دین ایجاد کیا, کیا میرے ذمے کسی کا خون ہے؟ تو اب جواب کچھ نہیں ہے بجز اس کے کہ نقتلک بغضا لابیک, ہم تجھے تیرے باپ کی عداوت پہ قتل کر رہے ہیں. عزیزو, جنگ کا آغاز ہوا, حجت تمام کی, اور اس کے بعد نہر کی طرف دیکھا اور کہا عباس عباس تم زندہ تھے, ہم لڑنا نہیں چاہتے تھے لیکن اب لڑیں گے, اب لڑیں گے. یہ کہہ کے تلوار نکالی اور حملہ کیا. جس کا جوان بیٹا مر جائے اس کی لڑائی دیکھو, جس کا برابر کا بھائی مر جائے اس کی لڑائی دیکھو, جس کا بھرا گھر اجڑ جائے اس کی لڑائی دیکھو. کبھی میمنے پہ حملہ کیا, کبھی میسرے پہ حملہ کیا, کبھی قلب لشکر میں درائے, یہاں تک کہ آسمان سے آواز آئی بس حسین بس حسین, لڑ چکے, اب تلوار روکو. تلوار روکی, تلوار نیام میں گئی, تیر برسنے لگے, تلواریں چلنے لگی, نیزے اچھکنے لگے. فاطمہ کا لال زخمی ہوتا چلا, زخمی ہوتا چلا, یہاں تک کہ پیشانی پر آ کر تیر لگا. حسین گھوڑے سے گرے, گھوڑے سے گرے, پیشانی سجدے میں رکھی. میرے معبود رضاً بقضائک وتسلیما لامرک الہی قد وفیت بعہدی اوفی بعہدک. شمر خنجر لیے بڑا, شمر خنجر لیے بڑا, سوکھی گردن پہ خنجر